علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اس مہینے کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کا عجیب ثواب ملتا ہے روایتوں میں۔ اگر تو یہ کہ کوئی شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ روایت یہ بیان کرتی ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، وہ روایت کی بیان کرتی ہے کہ پروردگار عالم اس پڑھنے والے کو بابرکت قرار دے دے گا، اس پر اپنی برکتوں کا نزول کرے گا، اس کی اولاد پر اپنی برکت کا نزول فرمائے گا، اس کے اہل و عیال اور اس کے رشتہ داروں پر پروردگار عالم برکت فرمائے گا، اور اس کے پڑوسیوں پر بھی اس کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا دیا۔ تو بھئی یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام بھی پہنچا رہا ہے کہ یاد رکھنا، تم پڑھو گے سورہ اخلاص مگر اس کا فائدہ کہاں تک جا رہا ہے؟ تم تک، تمہاری اولاد، تمہارے اہل و عیال، تمہارے رشتہ دار، تمہارے پڑوسیوں تک کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور پڑوسیوں کا معیار جو شریعت نے بتایا وہ کم سے کم 40 گھروں تک کا ہے، چاروں جانب، چاروں طرف سے 40 گھر۔ اچھا، ایک سورہ اخلاص کا یہ فائدہ۔ اور اگر کوئی شخص ماہ رجب کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اپنی رضا عطا کر دیتا ہے، پروردگار عالم اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور بس یہاں سے میں چلیے ایک اور جملہ سن لیجئے، سورہ اخلاص پر ہم بات کو روک کر ذرا سا استغفار کی طرف 2 جملے اور دوبارہ سے سورہ اخلاص، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کے اندر ربط ہے امام علی نقی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے، اور وہ یہ بات ہے استغفار کے حوالے سے کہ رجب کو استغفار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی موسم استغفار، موسم توبہ۔ پروردگار عالم اب یہ پھر اس میرے رب ذوالجلال کا وہ انداز ہے کہ کچھ لوگ اس وقت تک بارگاہ الہی میں نہیں آتے جب تک انہیں کوئی پروموشن یا کوئی آفر یا کوئی فیسٹیول کے نام پر نہ بلایا جائے۔ میں اپنے انداز میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بس دیکھیے، ماں سمجھانے کے لیے، ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے، بچہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، تو ماں کتنے جتن کرتی ہے، لیکن ان جتن کے اندر، ان کوششوں کے اندر سر فہرست یہ ہوتی ہے بات کہ وہ یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ طریقہ، وہ شے ڈھونڈ کر لائے کہ جو بچے کی پسند ہے، اس پسند کے نام پر کھانا کھلا دے۔ اب پروردگار عالم بھی دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ کیا پسند کرتے ہیں، یہ ان کا مزاج کیا ہے۔ وہ فقط یہ چاہتا ہے کہ میرے دسترخوان کرم پر میرا بندہ آ جائے، بس میں اسے مغفرت عطا کر دوں، میں اسے برکت عطا کر دوں، میں اسے ثواب عطا کر دوں، میں اسے عافیت عطا کر دوں، اپنے کرم کے دروازے اس پر کھول دوں، بس یہ چل کر میری بارگاہ میں آئے۔ یعنی بغیر کوشش کے تو اتنا کریم خدا بھی کچھ عطا نہیں کر رہا۔ جو جناب مریم سلام اللہ علیہا ولادت ہوئی ہے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ جناب مریم سلام اللہ علیہا ولادت کے بعد اتنی کمزوری کے عالم میں ہے، مگر تب بھی خدا نے کہا کہ اے مریم سلام اللہ علیہا، ذرا اس درخت کو ہاتھ مار دیجئے بس، تاکہ تازہ کھجوریں اس سوکھے ہوئے درخت سے آپ پر نازل ہو جائیں، تاکہ آپ ان کھجوروں کو کھا کر، ورنہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ پر تو جنت سے، جنت کی غذا کے تشت نازل ہوا کرتے تھے، مگر یہاں پر پروردگار عالم اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے اور اس انداز سے کہہ رہا ہے، ربیع التوبہ، موسم توبہ۔ اور کون سا ایک ذکر جو آپ نے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے، گاڑی چلا رہے ہوں، آفس میں فارغ بیٹھے ہوں، موبائل پر واٹس ایپ کے میسیجز چیک کر رہے ہوں، یا فیس بک کی جو آپ وال ہے اپنی وہ چیک کر رہے ہوں، جتنا آپ کے پاس فارغ وقت ہے کہ جس میں آپ کی زبان خالی ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ،
استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور اس سے اپنی توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار جائیں گے۔ یہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ بار بار پڑھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اگر تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ نہیں کھلنے والا ہے دروازہ، تب بھی اس کریم کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاؤ گے، کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ یہ جو دعائے کمیل میں یا رب یا رب یا رب، پھر کچھ دیر بعد یا رب یا رب یا رب، پھر کچھ جملے یا رب یا رب یا رب، یہ کیا ہے؟ کچھ جملے اللہ کی حمد کے، اللہ کی ثنا کے ادا کیے اور اس کے بعد پروردگار عالم کی ہمدردی کو اپنی جانب کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے تو اس کا کرم ہماری جانب ہے، اگر کوئی خطا ہے تو ہمارے اعمال کی جانب سے ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے پھر اس کی ہم ثنا یا رب یا رب یا رب، نوک نوک نوک، پھر کچھ اس کے جملے حمد کے آپ نے ادا کیے، پھر یا رب یا رب یا رب، نوک نوک نوک، پھر کچھ جملے حمد و سنا کے یا رب یا رب یا رب، کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ بس عزیزان محترم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ کی آپ نے بات سماعت فرمائی، اور ایک جملہ سورہ اخلاص کے بارے میں، یا علی مسلوں کا مسلو سورۃ الاخلاص، یا علی آپ کی مثال سورہ اخلاص کی مثال ہے۔ کس طرح سے سورہ اخلاص کی تلاوت کتنی مرتبہ کریں تو پورے کل قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے؟ 3 مرتبہ۔ آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی 1/3، دوسری مرتبہ تلاوت کی 2/3، تیسری مرتبہ تلاوت کی، پورے کل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ہوا؟ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سورہ اخلاص کی مثال ہے۔ کیسے بیان کیا گیا؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو دل میں حب علی علیہ الصلوۃ والسلام رکھے، 1/3 ایمان مکمل، زبان سے علی کی محبت کا اقرار کرے، 2/3 ایمان مکمل، اور اپنے اعضاء و جوارح سے علی کی سیرت پر عمل کر کے دکھائے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے بتصدق نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جیسے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا کل قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے، ویسے ہی 3 اعتبارات سے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنا، زبان سے اس محبت کا اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے وہ مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنا، یہ انسان کے ایمان کو کمال عطا کیا کرتا ہے۔ جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔